अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए। बयान को फरमा रहे कारी अनीम मुल्तानी साहब। बयान का उन्वान है, जब अब इराकी फौज ने मक्के पर हमला किया तो क्या हुआ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और चलो चलते हैं बयान की ओर। तुम मेरी इताअत करना चाहते हो, मेरी फर्मा बरदारी करना चाहते हो तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो। मेरे नबी की इताअत मेरी इताअत है, मेरे नबी की गुलामी मेरी गुलामी है, मेरे नबी की फर्मा बरदारी मेरी फर्मा बरदारी है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, जो मेरा नबी तुम्हें दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, जिससे मना करे उसे बाद आ जाओ। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी, कब्र की जिंदगी, हशर की जिंदगी, उन सरात से गुजरने की जिंदगी इसी तरह पर कामयाब हो सकती है कि हाथ तेरा हो और दामन काली कमली वाले का हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और ऐसा दामन पकड़ कि मौत आ जाए मगर सरकार का दामन न छूटे। रात हो, दिन हो, शादी हो, गमी हो, मुलाजमत हो, मजदूरी हो, ज़राअत हो, कारोबार हो, हर मामले में तुझे इस बात की जुस्तजू रहे, तुझे इस बात की तलाश रहे कि मेरे महबूब की अदाओं के खिलाफ न हो जाए। ये है सीरत का माना और ये है सीरत तय्यबा के जिक्र खैर का मफ़हूम। आज हम लोग अपनी मर्जी, कहीं कव्वालियां हो रही हैं, ढोल धमाके बज रहे हैं, यानी बेशक नबूवत क्या है, मकसद नबूवत क्या है। अल्लाह पाक ने जो इतना बड़ा नबी भेजा उसकी भी तो कोई मंशा होगी। नबी आए झूठ को मिटाने के लिए, सच्चाई को जिंदा करने के लिए, बदमाशी को मिटाने नबी तशरीफ लाए, शराफत को जिंदा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आज हमने मकसद नबूवत को झुटलाया। बदमाशी जिंदा है, शराफत मुर्दा है, सच्चाई दब रही है, झूठ नाच रहा है। गाने बजाने, बदमाशी, फहाशी, कुरियानी, इन सारी चीजों को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाने का हुक्म दिया। और अगर ताकत के बलबूते पे ऐसा कर रहे हो तो ताकत बड़ों बड़ों की मिट गई। मेरे और तुम्हारे नबी, सारी कायनात के नबी, जमीन आसमान वालों के नबी, फरिश्तों और सितारों के नबी, दरख्तों और परिंदों के नबी, मालिक कायनात के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, लोगों, फरमाया मेरी बात को पल्ले बांध लो, अपने आप को इस बात पर पक्का रखो, यकीन जमा के रखो। जब तक लोग बदमाशी से, झूठ से, फनकारी से दूर रहेंगे, अल्लाह की रहमत उनके चारों तरफ रहेगी। रहमत जमीन से उगलेगी, रहमत आसमान से बरसेगी, रहमत चारों तरफ से आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जब तुम झूठ बोलने लगोगे, बदमाशी करने लगोगे, अय्याशी करने लगोगे, हरामखोरी करने लगोगे, अल्लाह के नबी ने फैसला फरमा दिया, तुम सब पे खुदा की लानत बरसेगी। यतीम मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं। अबरहा यमन का बादशाह, उसने ये सोचकर कि सारी दुनिया बैतुल्लाह खाने काबा का तवाफ करने जाती है, एक ऐसा कोठा मैं ना अपने मुल्क में बनाऊं, लोग यहीं तवाफ किया करेंगे। चुनांचे अबरहा ने ऐसा ही कोठा बना दिया
اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو. خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں. ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا. سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نبی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا. تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا. یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا. یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے. یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے. اللہ پاک نے اعلان کر دیا فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے. سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے. اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو. اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا. آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا. یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے. کمال ہے. تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو نبی کا غلام ہے. یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا. دیکھا کیسے رد کیا. ابرہا کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے. طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا. کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں. ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کے بائیں طرف وادی محشر میں ڈیرا لگا دیا. عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے.
अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में कि मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अबरहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लोग कुछ दो की बात करेंगे। चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, एक साल तेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल मेरे काबे का तवाफ होगा। एक साल लोग इधर आएंगे, एक साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। उन्होंने कहा कमाल है, आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हाँ हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हाँ मेरे पास है। कि कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, तो काबे की बात कर। हाँ किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास है, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है। सारे जहान का वही मालिक है, वो तुझसे खुद बात करेगा, मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है, जो बात करनी है वो आप बात करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता, काबे वाला जाने और तू जाने, तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अबरहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, फरमाया करेगा फिक्र, करेगा फिक्र अपने घर की, जो इस घर का मालिक है, जो इस घर का मालिक है, वो बराबर का मालिक है। और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद निबड़ेगा। नहीं, मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं? मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ए बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक व मालिक है। फरमाया दुआ मांगी जनाब,
دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یا لسان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا پھر گھر میں۔ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی۔ کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا، پیسے مارنے ہوں، کتنی باتیں بناتا ہے، پریس کرتا ہے، فلاں پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، بس اتفاق کی بات ہے، ضرورت پڑ گئی، میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں، آج آزما لوں، دیکھوں کیا کرتا ہے، 100 کروڑ باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے، اور اس مولا سے تو ایک دفعہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتا، اور میرے مولا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے، زبان مارتے ہیں، اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو ویلے کلے تہاڈے نال کام پیندا، اللہ تانوں سلامت رکھے، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، تسی تو کدے جواب ہی نہیں دیتا جی ماشاءاللہ، اے ساڈے بچے نے تسی آپ ماترو بنے ہوئے ہو، کتنی گلاں ماردا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطا وار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ کس دروازے پہ جا کے مٹھا ماروں؟ مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آواز آئی لا لبیک وسعدیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے، ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی آواز سنی، وہ کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے؟ جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں، کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، اللہ، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں۔ ارے منظور ہو یا نہ ہو میں جاؤں کہاں؟ میں اور کہاں جاؤں؟ بس اتنی بات جب منہ سے نکلی، آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ اسی پر وہ کہتا کہ تیری کرم سے بے نیاز، تیری کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز،
اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے اطاعت بجا لانا کہاں میرے بس کی بات ہے۔ دعا مانگی سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے۔ آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں، آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بے شک۔ اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آملہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ اللہ اللہ بے شک۔ نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ، ڈوڑے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی، خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہے اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ بس آؤ بم۔ اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے، اتنی اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیوں نے، چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئے. اللہ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. قرآن کہتا ہے چڑیوں کی کنکریوں نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا جیسے گھاس چارے کو جانور منہ میں چبا کے کر دیا کرتا ہے. چبایا ہوا گھاس بنا کے رکھ دیا. ہاتھی جو واپس بھاگے نا وہ بادشاہ فوج ساری اپنے ہاتھیوں کے نیچے رگڑی دی ساری فوج. خدائی فیصلے ہیں. وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے نمرود، بڑا شیطان تھا وہ بھی. یوں کرتے 400 سال اس کے سر میں درد کبھی نہیں ہوا. نمرود بادشاہ تھا بھی بدماش. چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں. اللہ کی ناراضگی آ گئی. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کرنی ہے. مخلوق میں سے بولو کون آئے گا. فرشتے آئے الہ العالمین. ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا قیمہ بن جائے گا. لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا. میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے. جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج. میرے جنوں کی توہین ہے. انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج. انسان کی توہین ہے. بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا. یوں کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں. اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا ایک ٹانگ نہیں تھی. انہوں نے کہا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو. انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا. لگ گئی ڈیوٹی. بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے. سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا. اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں. لگا کاٹنے اور لگی کھچلی دماغ میں. وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہوئی، میرے سر میں جوتے مارو ساری. کسی نے اگر آہستہ مارا نا کہنے لگا ساری محل سے نکال دوں گا. اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا. اتنے جوتے مروائے اتنے جوتے لگوائے اللہ بیالے کھوپڑی گندی ہو گئی. بادشاہوں کو خدا کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی محشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے.
ना कारोबारी लाइन में बैठ करके गलत काम करना जायज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में बदमाशी ना करो, दुकान पे बेशक बदमाशी करो। असल बात यह है कि हमारे दिल में खौफ नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।